بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسی رضا ہے. توجہ میری طرف کیجیے. بات ذہن میں ہے. مامون امین دو بھائی. مامون عرب سے, امین عجم سے. جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو. اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا, اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا. جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا کہ لمبی کہانی ہے, امام نیشا پور کے رستے سے واپس آئے وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے. جب امام پہنچے مامون کے دربار میں, امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے. اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں, خلافت دینا چاہتا ہوں. امام مسکرا اور امام کا طریق ساز جملہ سنیے گا, جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساز جملہ سنیے گا. امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا, جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا, میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں, لوگوں کو مذہب مچائیں. امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے, حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے, مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں, میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی. امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو, حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے, مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے. انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا. امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے. اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں. امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے. امام تخت پہ بیٹھ گئے, اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو. لوگ آنے شروع ہوئے. امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا. مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول, اے علی رضا, آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں. امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں. معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا, اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا. سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی, ہاتھ پھیلا کے. آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے. آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے. اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے. اس لیے ہم اپنے گھر بے عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی, ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے. یا علی مشکل تو جو پوری صاحبان سے امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں, ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا, ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی, ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے. اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے. امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی, لوگ آنے شروع ہو گئے. اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا, انگوٹھے پہ ختم کرے گا. کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں, 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان, رزق, عزت, مال, اولاد. یہ معصوم کے ذمہ. معصوم سے بدلے میں بخشش, جنت,
बरज़ख, काब्र, अमाल, ये सब मासूम से जिम्मेदारी ली जाती है। अब इमाम ने बैत करवानी शुरू की और अब जो आ रहा है वो हाथ में हाथ रख रहा है, इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। शाम के वक्त एक इब्रानी नौजवान आया, उसने यहां से बैत शुरू की। इमाम ने मुस्कुरा कहा, पहली बैत अब हुई है। बैत इमाम हो गई। उस वक्त इस्लाम की जितनी भी मुमलकत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का रूम का था। जैसा कि आज के दौर में आप देखें कि अमेरिकन डॉलर जो है उसको आप पूरी दुनिया में जहां चाहे चला सकते हैं, इस तरह रूम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था। रूम के बादशाहों ने उस सिक्के पे अपने बुतों की तस्वीरें कलंदा की हुई थी ताकि हमारा मजहब भी फैले, हमारा पैसा भी चले। इमाम ने कहा कि मामून, हम सबसे पहला कानून ये पास करेंगे, इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का सिक्का चलेगा। सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसका ठीक है, आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंदे रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अली वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अली वलीउल्लाह का चलेगा।